آج ویو 360 میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا 1 سال بے نتیجہ، خون ریزی کا نشانہ بننے والے افغان شہریوں کے لیے نئے سال میں نیا کیا ہوگا؟ اسلام آباد میں زلزلوں کے خطرے کے باوجود انتظامیہ اونچی عمارتوں کے حق میں کیوں ہے؟ اور 2019 میں انسان نے خلا میں طے کی نئی منزلیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ سال 2019 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور اس سال ایک جو موضوع جس پر نظر ڈالنا بہت اہم ہے وہ ہے افغانستان کا۔ سال 2019 افغانستان میں صدارتی انتخابات کا سال رہا۔ ستمبر کے الیکشن کا اب ابتدائی نتیجہ سامنے آیا ہے جس میں صدر اشرف غنی کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ یہ سال امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کے حوالے سے بھی اہم رہا۔ بات چیت کے کم از کم 9 ادوار ہوئے لیکن کوئی نتیجہ خیز بات سامنے نہیں آئی، جبکہ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اب طالبان کے ساتھ کسی معاہدے کا انتظار کیے بغیر افغانستان سے 4000 فوجی واپس بلانے کا منصوبہ بندی بنا رہی ہے۔ واشنگٹن کے تجزیہ کاروں کی نظر میں نئے سال میں بھی افغان عوام کے لیے کوئی زیادہ امید نظر نہیں آتی۔ تفصیل بتا رہے ہیں ندیم یعقوب۔ ایشیا فاؤنڈیشن کے ایک تازہ سروے کے مطابق افغان عوام کی اکثریت طالبان کے ساتھ مصالحت کی حمایت کرتی ہے۔ اس برس افغان عوام میں امن کے لیے جذبے اور امید میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ سروے اس وقت ہوا تھا جب طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کی خواہش ہے کہ جنگ سے نکل کر مذاکرات کی جانب بڑھا جائے۔ مصالحت کے عمل میں ایک اہم پہلو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات ہیں، مگر اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ طالبان کے اندر کچھ عناصر ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ افغان حکومت کے بجائے دوسری اہم طاقتوں کے ساتھ بات چیت کر کے کام چلا لیں گے۔ ان کا یہ خیال حقیقت پر مبنی نہیں۔ بدقسمتی طالبان سے بات چیت کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے توجہ نہیں دی کہ امریکہ کے بغیر سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، ریڈ لائنز کیا ہیں یا پاور شیئرنگ کا فارمولہ کیا ہوگا۔ افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ ابتدائی نتائج کے مطابق صدر اشرف غنی صدارتی انتخابات میں کامیاب ہو گئے ہیں، تاہم اقتدار کی شراکت کے فارمولے کے مستقبل پر سوالات اور غیر یقینی کی کیفیت ابھی موجود ہے جو مصالحتی عمل کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ انتخابات کا تنازع ایک بحران کی شکل اختیار کر لے۔ ابھی بحران نہیں مگر اس کے پیدا ہونے کی گنجائش موجود ہے، اور بحران کی کیفیت میں حکومت اور سیاسی نظام میں امن کے معاہدے کے لیے بات چیت کرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ کیا امریکی حکام کی جانب سے 4000 فوجی واپس بلانے سے امریکہ کے مذاکرات کے عمل پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے مائیکل اوہینلن کا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 2 سال پہلے صدر ٹرمپ نے جب 5000 اضافی فوجی وہاں بھجوائے تھے تو کوئی مثبت اثر نہیں پڑا تھا۔ اب اگر وہ واپس بلانے جا رہے ہیں تو کوئی منفی اثر بھی نہیں پڑے گا۔ یہ ایک ٹیکٹیکل اقدام ہے، اس کا افغان مشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ بغیر کسی معاہدے کے تمام دستوں کو واپس بلاتے ہیں تو افغانستان میں حالات خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر امریکہ بغیر کسی امن معاہدے کے تمام فوج واپس بلا لیتا ہے تو وہاں پہلے سے موجود خانہ جنگی میں شدت آئے گی۔ یہ سوچنا مشکل ہے کہ کسی معاہدے کے بغیر کسی بھی فریق کے لیے جلد کوئی فتح ممکن ہوگی، بلکہ ایک طویل خانہ جنگی ہوگی۔ بغیر کسی معاہدے کے وہاں سے پوری فوج نکالنا ایک غلط اقدام ہوگا، کیونکہ پھر طالبان کے بیانیے کی تائید ہو جائے گی کہ وہ جیت رہے ہیں اور صدر غنی کے ساتھ معاہدے کے لیے اپنی شرائط منوا سکتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ ایسی صورت میں شاید طالبان مذاکرات کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے پیش نظر صدر ٹرمپ جلد افغان مصالحتی عمل میں کسی مثبت پیش رفت کے خواہاں ہیں، مگر گزشتہ 1 سال میں اعتماد سازی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بعد اگر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات نہیں ہوتے اور جنگ بندی نہیں ہوتی تو نئے سال میں وہاں امن و امان کی صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امن مذاکرات اور افغان عوام کے مستقبل کے بارے میں افغانستان میں کیا رائے پائی جاتی ہے؟
اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کابل سے سیکیورٹی اور پولیٹیکل تجزیہ کار مشتاق رحیم. تھینک یو مشتاق صاحب ٹائم دینے کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ امریکہ کی اس سال حکمت عملی میں جو بڑی تبدیلیاں آئی، جیسے طالبان سے مذاکرات کافی آگے تک گئے پھر اچانک رک گئے، مگر بغیر امن معاہدے کے فوج واپس بلانے کا امریکہ کا جو منصوبہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا افغان حکومت اور امریکہ ایک پیج پر ہے بھی؟ دیکھیں، یہ جو امن مذاکراتی عمل کا سلسلہ ہے یہ تو 2018 میں شروع ہوا تھا، اور اسی ٹائم جب یہ سلسلہ زلمہ خلیلزاد کے انڈر شروع ہوا تھا، اس ٹائم بھی یہی کویسچنز ہیں، یہی سوال اٹھ رہے تھے کہ وہ اکیلے ہی اس پورے پروسیس کو آگے لے جا رہے ہیں، اور افغان حکومت اور افغان عوام اور جو سیاسی شخصیات ہیں انہوں نے اس سلسلے کا حصہ نہیں بنایا. تو اس پر تو سوالات پہلے سے ہی تھے، لیکن اب جب کہ مذاکراتی عمل رک گیا اور اس کے بعد جو صدر ٹرمپ ابھی اس مہینے کابل آئے تھے، بگرام میں فوجیوں سے ملے اور پھر پریزیڈنٹ صدر اشرف غنی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، میرے خیال میں وہاں پر کچھ جو ہم آہنگی کی کمی تھی اس کا کچھ ازالہ ہوا ہے، اور دونوں سائیڈز، دونوں طرفوں کے درمیان جو گیپ پایا جا رہا تھا، جو فاصلہ تھا، میرے خیال میں وہ کم ہو گیا ہے. لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو ابھی رپورٹ میں بھی آپ نے بتایا، وہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ امریکی بغیر کوئی سیاسی حل کے افغانستان سے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو پچھلی 2 دہائیوں میں افغانستان میں جو سرمایہ گزاری کی ہے، خواہ وہ انسانی نقصانات کی شکل میں ہو یا جو تعمیر نو کا جو عمل یہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو افغان حکومت اور افغان فوج بھی اب ایسی پوزیشن میں ہے کہ 2014 کے بعد سے جو کامبیٹ مشن ہے، جو اصل لڑائی ہے، جو جنگ کے میدان میں موجودیت ہے، وہ افغان فورسز کی ہے. تو یہ فورسز کی کمی زیادتی میرے خیال میں اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گی افغانستان کے حالات پہ. مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے سیاسی اور دفاعی اداروں کی بات کی، افغانستان میں اس سال صدارتی جو انتخابات ہوئے اس میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کافی کم رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے نا امید ہے اپنی حکومت اور سیاستدانوں سے کہ وہ امن لا بھی سکتے ہیں؟ بالکل، یہاں پہ کنسرنز ہے، تشویش ہے لوگوں کے بیچ میں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی شخصیات ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، ان کی تگ و دو بالکل ہی متمرکز رہی ہے اپنے سیاسی مفادات پہ، تو اس نے کافی اثر ڈالا ہوا ہے سائیکی پہ، لوگوں کی نفسیات پہ. لیکن ٹرن آؤٹ اصل میں وجہ یہ نہیں کہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں تھے یا ان کی دلچسپی نہیں تھی. ٹرن آؤٹ لو ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ الیکشن سے کچھ ہی ہفتے پہلے تک یہاں پہ یہ بحث چل رہی تھی کہ ممکن انتخابات ہو ہی نہ، کیونکہ وہاں پہ مذاکرات کا عمل کافی تیزی سے آگے جا رہا تھا. پھر اگر جب آپ دیکھیں تو جو سسٹم یہاں پہ امپلیمنٹ ہوا ہے بائیو میٹرک سسٹم کا، تو اس میں جو خیالی ووٹ ہے، جو جعلی ووٹ پڑتے تھے پچھلے انتخابات میں، اس کی تعداد کافی نیچے ہے. پھر سیکیورٹی کے کنسرن اور تشویش لوگوں میں رہی ہے، لوگوں کو نگرانی تھی کہ اگر سیکیورٹی کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ الیکشن سے دور رہا جائے. تو جب ایسے میں کہ میں مانتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان کچھ تشویش ہے، ان کے ہاں گلے شکوے ہیں، جو بری گورننس کی وجہ سے وہ خفا ہے، سیاسی شخصیات سے خفا ہیں، لیکن آل اینڈ آل ٹرن آؤٹ صرف اسی وجہ سے نہیں کہ لوگ خفا تھے، اس کے دوسرے دلائل بھی تھے جس کے نتیجے میں ٹرن آؤٹ کم رہا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، میرے خیال میں یہ افغان 2014 سے جو صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں، پہلی بار ایسے الیکشن ہو رہا ہے جس میں جعلی ووٹ یا فراڈ کا جو پرسنٹیج ہے وہ کافی نیچے رہا ہے. مشتاق صاحب بالکل جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ نئے سال میں افغانستان کے لیے امریکہ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں ان کی ساری توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ یہاں پہ جو امن مذاکرات ہے اس میں ساری اطراف کو شامل کر کے، سب کو ساتھ لے کے چل کے، جس میں افغان حکومت ہے، جس
جس میں ہمارے ریجنل جو ہمسایہ ممالک ہیں جس میں روس اور چائنا کا بڑا عمل دخل ہے یہاں پہ سیاست میں, یہاں کے معاملات میں, تو ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور مذاکراتی عمل پہ ہی فوکس اور توجہ رکھنی چاہیے, کیونکہ کابل سے سیکیورٹی اور پولیٹیکل تجزیہ کار مشتاق رحیم صاحب, بہت بہت شکریہ. وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں آپ سے اجازت چاہیے ہوگی. بہت شکریہ کابل سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی 12ویں برسی کے موقع پر جلسہ گھڑی خدا بخش کی بجائے راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں ہو رہا ہے. یہ وہی لیاقت باغ ہے جہاں بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو ایک خودکش حملے میں ماری گئی تھی. آج اس دن ہماری خصوصی کوریج کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, facebook.com/voa کے پیج پر بھی ہماری خبریں موجود ہیں, جبکہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد تیزی سے پھیل رہا ہے. 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 20 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے. ایسے میں رہائش ایک اہم اور بڑا مسئلہ ہے جسے دیکھتے ہوئے حکومت بلند عمارتوں سے متعلق قوانین میں تبدیلی کر رہی ہے. مگر یہ شہر ایسی زمین پر آباد ہے جہاں زلزلے کا امکان رہتا ہے, تو بلند عمارتوں کی تعمیر کے لیے یہ کس حد تک محفوظ ہے؟ اس بارے میں معلومات گیتا آرا انیس کی رپورٹ میں. 1968 میں بنے اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں کسی قسم کی تبدیلی کے لیے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اجازت ضروری ہے. حکومت کے گو ورٹیکل فیصلے کے بعد شہر میں بلند عمارتوں سے متعلق قواعد و ضوابط طے کرنے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا گیا جو اپنی تحقیق کے نتائج مرتب کر چکا ہے, جس کے مطابق ممکنہ زلزلے کے نقصانات سے بچنے کے لیے بلڈنگ کی 9 منزلہ حد مقرر کی گئی ہے, جبکہ تعمیر کے لیے مخصوص جگہوں کا تعین کیا گیا ہے. CDA بلند و بالا عمارتوں کی اجازت دینے کے حق میں ہے. اب جاپان میں اتنے زلزلے آتے ہیں, وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ ہے نہیں. اب یہاں پہ بھی ظاہر ہے ہم نے کوڈ چینج کیا ہے, جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا اس کے حساب سے بلڈنگز ڈیزائن ہوتی ہیں, تو اب اس کے بائی لاز فریم ہو گئے. تو اب اس کے تحت جو ہائی ویز کے ساتھ بڑی روڈز ہیں ان کے ساتھ جو بلڈنگز آ رہی ہیں وہ ہائی رائز بلڈنگز ہوں گی جو کمرشل ایریا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا ہے کہ اپارٹمنٹ بلڈنگز کو بھی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے پہلے 40 کنال کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی, اب 20 کنال پہ بھی کوئی پروجیکٹ لے کے آ سکتے ہیں اور اس کے اندر وہ اپارٹمنٹس بنا سکتے ہیں, 9 سٹوری تک بھی جا سکتے ہیں. عارف جیوا ان چند بلڈرز میں سے ہیں جن کی بنائی رہائشی عمارتیں شہر میں دور سے دکھائی دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑھتی آبادی کے پیش نظر اونچی عمارتوں کی تعمیر ناگزیر ہو چکی ہے اور اب اجازت صرف 9 منزلوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے. جو مڈل کلاس آدمی ہے وہ گھر یا پلاٹ نہیں خرید سکتا اسلام آباد میں, کاسٹ اتنی ہو گئی. تو کاسٹ کٹنگ کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے آپ کو ہائی رائز پہ جانا بہت ضروری ہے. دنیا میں اب اسکائی لائن پہ کام ہو رہا ہے, سب 30 سٹوری 50 سٹوری 100 سٹوریز تک چلے گئے. ہم آج تو بات کرتے ہیں 30-20 سٹوریز کی, کہ آپ اس تک تو کم از کم جائیں. اور جہاں تک بات ہوتی ہے کہ جی یہ ارتھ کوئک زون میں اسلام آباد آتا ہے, تو ارتھ کوئک کے لیے دنیا میں اس کے جو ہے وہ ڈیزائن موجود ہیں. اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے میں اسلام آباد کے مرگلا ٹاورز کی عمارت بھی گر گئی تھی, جس سے کئی رہائشی ہلاک ہو گئے تھے. جیولوجسٹ اسلام آباد کی زمینی ساخت کو بلند عمارات کے لیے اب بھی نامناسب سمجھتے ہیں. ان کے بقول پاکستان کا تعمیراتی معیار بھی بین الاقوامی سطح کے مطابق نہیں جو زلزلے کی شدت برداشت کر سکے. جیولوجسٹ کے مطابق اسلام آباد کی ہیزرڈ زوننگ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ممکنہ زلزلے کی صورت میں نقصان دور تک ہو سکتا ہے. اسلام آباد کو 7-8 میگنیچیوڈ کا ارتھکوئک جو ہے ہٹ کر سکتا ہے, جو کہ ایک جو ہے لارج میگنیچیوڈ ہوگا, جس کی وجہ سے ڈسٹرکشن یہاں ہو سکتی ہے. تو یہاں ملٹی سٹوری بلڈنگ جو ہے وہ فیوریبل نہیں ہے اسلام آباد میں. حکومت اور بلڈرز اس بات پر متفق ہیں کہ بڑھتی آبادی کے پیش نظر بلند عمارات کی تعمیر وقت کا تقاضا ہے. دوسری طرف جیولوجیکل ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے ارد گرد چھوٹے شہر تعمیر کیے جانے چاہیے تاکہ کسی بھی ممکنہ قدرتی آفت سے بچا جا سکے. گیتی آرانیس, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. اسلام آباد سے گیتی آرانیس کی رپورٹ. پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں اس دہائی کا آخری سورج گرہن کل دیکھا گیا اور اس کی تصاویر اس وقت بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں. قدرت کے کرشموں کو سمجھنے کے لیے اس سال بھی انسان نے خلائی تحقیق کا سفر زور و شور سے جاری رکھا. 2019 میں حاصل ہونے والی کچھ سنگ میل آئیے ایک بار پھر دیکھتے ہیں.
2019 کے اختتام کے ساتھ ایک اور سال تاریخ کا حصہ بننے والا ہے۔ اس سال ناسا کے نیو ہورائزن اسپیس کرافٹ نے زمین سے 6.5 ارب کلومیٹر کے فاصلے سے الٹیما ٹھول نامی خلائی جسم کی تصویریں لی۔ اس سے پہلے انسان نے خلا میں اتنی دور نہیں دیکھا تھا۔ یہ تصاویر بھی الٹیما ٹھول سے تقریباً 6,500 کلومیٹر کی دوری سے لی گئی۔ امریکی محکمہ دفاع نے اس سال جون میں اسپیس ایکس فالکن نامی ایک بھاری بھرکم راکٹ میں سواری کی تاکہ مستقبل میں اسے نیشنل سیکیورٹی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ کسی بھی ری سائیکل راکٹ پر کی جانے والی یہ دنیا کی پہلی ایسی پرواز تھی جس میں فوجی سوار تھے۔ راکٹ کے 2 بوسٹرز کامیابی سے لینڈ ہو گئے لیکن تیسرا ناکام ہو گیا۔ اکتوبر میں کرسٹینا کوک اور جیسیکا میئر نے تاریخ رقم کی جب پہلی بار خواتین پر مشتمل اس ٹیم نے خلا میں قدم رکھا۔ دونوں خواتین انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے ایک حصے میں آنے والی خرابی دور کرنے خلا میں نکلیں۔ یہ جیسیکا کے لیے خلا میں چلنے کا پہلا تجربہ تھا اور اب تک صرف 15 خواتین اور 228 خلاباز ایسا کر پائے ہیں۔ چاند پر قدم رکھنے والی پہلی خاتون ہونے کا اعزاز پانا بہت ہی بڑی بات ہے۔ ہاں، یہ میرا خواب ہے اور ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس وقت میں اس بات پر بہت مطمئن ہوں کہ میں چاند پر اترنے والی پہلی خاتون کو جانتی ہوں۔ ادھر چین میں کہکشاں پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے ایک اتنا بڑا بلیک ہول دریافت کیا جو ان کے مطابق ہونا ہی نہیں چاہیے۔ LB1 نامی یہ بلیک ہول زمین سے 15,000 نوری سالوں کے فاصلے پر ہے اور اس کا حجم سورج سے 70 گنا بڑا ہے۔ ناسا نے عطارد کو سورج کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی فلمایا۔ سیارہ ایسا سفر ایک پوری صدی میں صرف 13 مرتبہ کرتا ہے۔ اگلا سفر شاید ہی 2032 سے پہلے ہو۔ بھارت کی خلائی ایجنسی نے بھی رواں سال جولائی میں چاند پر ایک مشن بھیجا تھا لیکن سپٹمبر میں اس کا رابطہ زمین سے منقطع ہو گیا۔ دسمبر میں ناسا نے ایک بھارتی IT انجینئر کی مدد سے اس بات کی تصدیق کی کہ بھارتی مشن چاند پر پہنچ کر کریش ہو گیا تھا۔ اور یہی نہیں، ناسا نے سال کے آخر میں خلا میں چوہے بھی روانہ کر دیے۔ یہ چوہے شاید اس بات پر مزید روشنی ڈال سکیں گے کہ ہم بوڑھے کیسے ہوتے ہیں اور ہمارا جسم توانا کیوں نہیں رہتا۔ خلا میں تحقیق کا یہ سلسلہ اگلے سال بھی جاری رہے گا کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ آراش عرب اسادی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ آوارہ کتے پاکستان میں تو صحت عامہ کا ایک بڑا مسئلہ بن چکے ہیں، مگر آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ امریکہ میں پالتو جانور رکھنے کے رجحان کے باوجود یہاں بھی آوارہ کتے اور بلیوں کا مسئلہ نظر آتا ہے۔ اس کی شدت پاکستان کے مقابلے میں کم ہے کیونکہ یہاں ایسے کئی ادارے ہیں جو جانوروں کو پناہ دینے اور نیا گھر فراہم کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں جانوروں کے ایک شیلٹر ہوم اور ریسکیو سینٹر سعدیہ زیب رانجھا کے ساتھ۔ اپنے پالتو جانوروں سے کسے محبت نہیں ہوتی، لیکن امریکہ میں انہیں گھر کے فرد کی طرح سمجھا جاتا ہے اور خاندانی نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آوارہ اور گھر سے نکال دیے جانے والے کتوں اور بلیوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جنہیں بچانے کے لیے شیلٹر ہومز دن رات کام کرتے ہیں۔ جب آوارہ جانوروں کو یہاں لایا جاتا ہے تو ان کا مکمل معائنہ کرتے ہیں اور پھر 7 دن تک انتظار کرتے ہیں تاکہ ان کا مالک انہیں ڈھونڈتے ہوئے ہمارے پاس پہنچ جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم ان کی ویکسینیشن کرتے ہیں اور مکمل طبی معائنے کے بعد انہیں اڈاپشن کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ تاہم ضروری نہیں کہ یہاں آنے والے ہر جانور کو گود لے لیا جائے۔ بہت سے کتے اور بلیاں یہاں برسوں سے موجود ہیں۔ اگر کوئی بھی انہیں گود لینے نہ آئے تو ہم انہیں عارضی گھروں یا فاسٹر ہومز میں بھیج دیتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بن پڑے تو یہ ہمیشہ یہیں رہتے ہیں اور ہم ان کا پوری طرح خیال رکھتے ہیں۔ امریکہ میں پالتو جانوروں کو افزائشی فارموں سے خریدنے کے بجائے شیلٹر ہوم سے لینے پر لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہیومن ریسکیو الائنس میں ڈائریکٹر آف میڈیکل آپریشنز لورا گریچ کہتی ہیں کہ ایسے جانوروں میں صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اڈاپشن سے پہلے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہوں۔ تھوڑے تھوڑے سبھی مسائل ہوتے ہیں، یعنی تنہائی اور علیحدگی کا خوف اور اضطراب، ان کے رویوں میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن تھراپی اور ویکسین کے بعد وہ مکمل طور پر عام پالتو جانوروں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ شیلٹر ہوم سے گود لیے جانے والے جانوروں سے ان کے مالک مطمئن بھی ہوں۔ بعض اوقات دونوں کی آپس میں نہیں بنتی۔
It has happened before. ऐसा होता है लेकिन बहुत ही कम. Sometimes they do. ऐसा होता तो है लेकिन इसकी शरह काफी कम है और फिर हम इन वजूहात का जायजा लेते हैं और इन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं. ह्यूमन रेस्क्यू अलायंस का कहना है कि जानवरों को बचाने में वाशिंगटन डीसी की हुकूमत उनका भरपूर साथ देती है. एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में हर साल 60 लाख से ज्यादा जानवरों को शेल्टर होम्स में लाया जाता है, जिनमें से बेशतर को या तो अडॉप्ट कर लिया जाता है या फिर गुम हो जाने वालों को वापस उनके ओनर्स तक पहुंचा दिया जाता है. इसके बावजूद शेल्टर होम्स में लाखों जानवर किसी चाहने वाली फैमिली की राह तक रहे हैं. सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन. क्रिसमस की छुट्टियों के मौके पर लाइट्स में ढला अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन बहुत खूबसूरत लगता है और इन दिनों इसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहे हैं. इंस्टेंट क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा लाइट मेज 25 लाख लाइट से बनी भूल भुलैया, जहां बड़े कर खूब मजा करते हैं और क्रिसमस की रौनक को एंजॉय करते हैं. कहीं 100 फीट लंबा क्रिसमस ट्री, कहीं आइस स्केटिंग रिंग और एक मोड़ पर क्रिसमस मार्केट. और यहाँ सैर के लिए आने वालों का मिशन है जगमगाते मुजस्समों में छुपे रेनडियर्स की तलाश. लाइट्स, लाइट्स और लाइट्स. हर तरफ बहुत सारी लाइट्स मौजूद हैं. लोगों को अपने प्यारों के साथ यहाँ मिलकर वक्त गुजारते देखना बहुत अच्छा लगा. इस दिसंबर क्रिसमस का कुछ ज्यादा मजा नहीं आया, इसलिए हम कुछ मजेदार करना चाहते थे. ये बहुत जादुई है. साल का ये हिस्सा अमेरिका में बहुत ज्यादा कलरफुल और रौनक से भरपूर होता है. बेस्ट ऑफ 2019 में हमारी साल की बेहतरीन रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी है. आज आपको मिलवाना चाहती हूँ एक ऐसे पाकिस्तानी से जो खुददारी की जीती जागती तस्वीर है. कराची से मोहम्मद साकिब कहानी लेकर आए हैं एक अखबार फरोश जाहिद की, जो दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकते मगर उन्हें देखने वाले उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं. तीन काबिश है, ये 10 कोशिशें. ये जसारत. मेरा नाम जाहिद है. कायदाबाद डिपो से हम अखबारात लेते हैं. उम्मत एक्सप्रेस, जंग, रियासत, जहांबाज, जसारत, ईमान, शुमाल, बहुत सारे अखबारात हैं. बहरहाल जो जो पब्लिक की डिमांड होती है या जो डिलीवर करने होते हैं वो सारे लेके हम और उसी से एक निज़ाम में अपना चला रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक हो? आज सह गए हो? 97-98 से अखबार के काम से वाबस्ता हूँ. कुछ घर के हालात मामलात ऐसे हुए कि कोई जॉब वॉब नहीं हुई, फिर इस काम से लगा. इससे पहले मैं 1.5-2 साल मैंने डबल रोटी फैक्ट्री में काम किया. लीजिए भाई एक्सप्रेस आपका. जब कुछ शुरू किया तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ तो करना था ना. जॉब आपको मिल नहीं रही है, रिज़्क़ हलाल आपने कमाना है, किसी से आप डोनेशन भीख ले नहीं सकते, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना है. ये जब इस एरिया में मैंने काम शुरू किया तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करता था. जो आ रहा है, कोई आ रहा है रुपया दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है. मैंने लोगों को इग्नोर किया. मैंने कहा भाई मेरा मकसद ये नहीं है. मेरा मकसद एक मेहनत करना है, एक काम को वो करना है, एक आवाम में एक शऊर बेदार करना है. कोई माजूर हो तो सिर्फ उसका ये नहीं है कि उसको आप डोनेशन दे दें या उसको वो समझ लें. ऐसा नहीं है. ज़िंदगी का जो मकसद है कुछ करके दिखाना है. मैं इसलिए कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझ गए. अब मेरे एरिया में अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह का शुक्र है. शुरू से मेरा एक माइंड चैलेंजिंग था कि ना होने वाले दुश्वार कामों को करना. और जब मैं शुरू किया तो लोग मुझे यही कह रहे थे कि नहीं, और वो जितना ना करते रहे मेरे अंदर की हुज्जत स्पिरिट और बढ़ती गई कि नहीं यार मैंने करना है. हिम्मत है तो पैदा कर, फिरदौस से बनी अपना, कि मांगी हुई जन्नत से जहन्नम का अजाब अच्छा. ये था आज का व्यू 360. इसी के साथ एरम अब्बासी को दीजिए इजाजत. हैव अ ग्रेट वीकेंड.